بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے وفیہ کون الکذب فی التبلیغ محالا عقلیا، اسی میں پیچھے گزرا ہے نا، کما ہوا اسی کے فوراً اوپر والی سطر، کما ہوا مصرح فی شرح الہدایت للشیرازی و شرح المواقف للجرجانی۔ اب فیہ میں جو ہی ضمیر ہے اس کا مرجع شرح المواقف للجرجانی ہے۔ اسی شرح مواقف میں یہ بھی ہے کہ کذب کا تبلیغ کے اندر ہونا، یعنی تبلیغ میں انبیاء کا جھوٹ بولنا، یہ محال عقلی ہے۔ تبلیغ کے معاملے میں اللہ کی جانب سے جو احکام آئے ہیں ان کی تبلیغ کرنے میں جھوٹ بولیں، یہ محال عقلی ہے۔ وَأَنَّ تَجْوِيزَهُ عَلَى نَبِيٍّ كُفْرٌ بِالْإِجْمَاعِ، جب یہ محال عقلی ہے تو کسی نبی کے اوپر اس کو جائز ٹھہرانا یہ بالاجماع کفر ہے۔ وَهَكَذَا فِي الشِّفَاء، اسی طریقے سے شفا میں ہے، شفا قاضی عیاض۔ وَكَذَا تَجْوِيزُ صُدُورِ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ مِنَ النَّبِيِّ، اسی طریقے سے نبی کی جانب سے کفر اور شرک کے صدور کو جائز ٹھہرانا یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ کما فی الشفاء و شروح، جیسا کہ شفا اور اس کی دیگر شرحوں میں ہے، بہت سی شرحوں میں ہے۔ وَقَذَا ظُہُورُ الْمُعْجِزَةِ عَلَى يَدِ الْكَاذِبِ عِنْدَ الْمَاتُرِیدِیَّہ وَالشَّیخِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِی وَالْإِمَامِ وَكَثِيرٍ مِنَ الْمُتَکَلِّمِینَ کما فی شرح المقاصد، اور ایسے ہی جھوٹے کے ہاتھ پر معجزے کا ظاہر ہونا ماتوریدیہ کے نزدیک اور شیخ ابو الحسن اشعری کے نزدیک، امام اعظم کے نزدیک اور بہت سے متکلمین کے نزدیک یہ کیا ہے؟ ممتنع ذاتی ہے۔ کما فی شرح المقاصد، جیسا کہ شرح مقاصد میں یہ ہے۔ تو جب ممتنع ذاتی ہے تو اس کو اب اگر کوئی ممکن مانے تو یہ کفر ہوگا۔ وَقَذَا اجتماع کمالات النبی فی غیر الانبیاء، اور ایسے ہی نبی کے کمالات کا انبیاء کے علاوہ میں جمع ہونا یہ بھی کیا ہوگا؟ ممتنع عقلی ہوگا۔ کما فی شرح العقائد للنصفی، جیسا کہ شرح عقائد نصفی میں ہے۔ تو اب اگر کوئی مانے کہ نبی کے علاوہ میں بھی نبی کے کمالات جمع ہو سکتے ہیں تو یہ کفر ہوگا۔ دیکھیے اب وہی بات جو آپ نے پیچھے کے سبق میں پڑھی ہے، وہی کہ جو ممتنع ذاتی ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو ہے کہ بلا حکم میں کسی واسطے کے ہو، صرف جو ہے اس کے محکوم بہی کی ذات ہی میں وہ عدم کا حکم لگے، اور دوسرا کیا ہے کہ حکم میں کسی شے کے واسطے سے عدم کا حکم لگے، تو اسی کی قدر تفصیل ہے۔ تو وہ تو ممتنع کے اندر تھا، اب اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ممتنع ہو یا واجب ہو۔ ممتنع کا مطلب وجود نہ ہو اس کا، وہی معدوم ہو، اور واجب کا مطلب جس کا وجود ہو، یہ ثبوتی چیز ہوئی، اور امتناع یہ عدمی چیز ہوئی۔ تو اب ان دونوں کی بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں واجب ہونا اور ممتنع ہونا، یہ دونوں چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ واجب ذاتی ہوتی ہیں، اسی طرح ممتنع ذاتی ہوتا ہے، اور پھر دوسری قسم کیا بنے گی؟ واجب بالغیر اور ممتنع بالغیر۔ پھر اس کے بعد جو واجب ذاتی اور ممتنع ذاتی ہیں ان کی دو صورت ہوگی، واجب ذاتی اور ممتنع ذاتی کی دو صورتیں ہوں گی۔ کیا؟ وہی کہ غیر سے قطع نظر کرتے ہوئے ہو، کہ واجب ذاتی ممتنع ذاتی جو بھی ہوگا وہ غیر سے قطع نظر کرتے ہوئے عقل اسے واجب یا عقل اسے ممتنع اور معدوم مانے گی۔ پھر اس کی دو صورتیں ہیں۔ وہ صورت کیا ہے کہ حکم کے اندر کسی شے کے واسطے کے بغیر وہ واجب ہو یا ممتنع ہو، تو کسی شے کے واسطے کے بغیر واجب ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ وجود ہی کو محمول بنا دیجئے۔ جیسے کہیے کہ اللہ موجود، تو مطلب کیا ہو گیا؟ اللہ واجب الوجود ہے۔ اور ممتنع اگر ہو تو پھر عدم کو ڈائریکٹ آپ بنا دیجئے کیا کہ یہ معدوم ہے، عدم ہی کو معمول بنا دیجئے، جیسے شریک الباری معدوم۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کسی شے کے واسطے سے ہو،
किसी शय के वास्ते से जो उसका नफ्स तसव्वुर बने वो वाजिब या वो मुमतनी हो। जैसे कि मिसाल आपको पीछे दी गई, ये कहा जाए कि ज़ौजियतुल अरबाअते मौजूदतुन, ज़ौजियतुल अरबाअते मौजूदतुन, नहीं ये तो डायरेक्ट आपने वजूद को मामूल बना दिया, तो इस तरह से मिसाल नहीं, इस तरह से दीजिए आप कि अल अरबात अज़ौजियतो मौजूदतुन लिल अरबाते, कि ज़ौजियत ये अरबा के लिए मौजूद है, वाजिब है। तो देखिए इसमें शय आपने एक जोड़ दी, एक वास्ता जोड़ दिया। कौन सा वास्ता जोड़ दिया? अरबा का, अरबा की माहियत का एक वास्ता उसमें जोड़ दिया। मुतलक आप नहीं कह सकते कि अज़ौजियतो वाजिबतुन या ज़ौजियतो मौजूदतुन, नहीं, क्योंकि ज़ौजियत ये खुद बगैर किसी शय के वास्ते के ये वाजिब नहीं है इसका वजूद, बल्कि ये मुमकिन है। लेकिन जब ज़ौजियत से इसको जोड़ देंगे तो अब उस ज़ौजियत अरबा से, तो अरबा के वास्ते से ज़ौजियत क्या हो गई? वाजिब हो गई। अच्छा, इसी तरीके से आप वो मुमतने वाली ले लीजिए कि मुमतने की दूसरी किस्म, मुमतने बिज़ात की दूसरी किस्म। इस तरह से कहिए आप कि अल फर्दियतो मादूमतुन लिज़्ज़ौजियत। यहाँ पर भी आप फर्दियत को जोड़िए किससे? ज़ौजियत से। तो फर्दियत, फर्द होना, ताक होना, ये मुमतने है, मादूम है, लेकिन एक वास्ता है बीच में। वो वास्ता कौन सा हो गया? ज़ौजियत का, कि ज़ौजियत के वास्ते से ये फर्दियत मादूम है, मुमतने है, मुमतने ज़ाती है। लेकिन ज़ौजियत आप हटा दीजिए तो फर्दियत तो मादूम नहीं होगी, फर्दियत तो मुमकिन है, पाई जा सकती है। जितनी चीज़ें ताक हैं वो सब के सब क्या हैं? वो हैं। लेकिन जब ज़ौजियत से आप इसको जोड़ अरबा से जोड़ देंगे तो फिर ये फर्दियत क्या हो जाएगी? मुमतना हो जाएगी। तो ये भी अगरचे वास्ते ही से, हुक्म में वास्ता एक आप लगा दे रहे हैं एक शय का, जब भी ये मुमतना ज़ाती ही है, कि जैसे ही आपने फर्दियत को अरबा से जोड़ा तो अक्ल इसे जायज़ नहीं मानती है कि अरबा की जानिब नज़र करते हुए अरबा के लिए फर्दियत मुतहक्कक हो, ये अक्ल इसे नहीं मानती है। तो ये दोनों किस्में, चाहे हुक्म आप अदम का इम्तना के अंदर लगाएं बगैर वास्ते के, चाहे वास्ते के। इसी तरीके से वजूब में वजूद का हुक्म आप लगाएं वास्ते के साथ या बगैर वास्ते के। ये दोनों चीज़ें अगर अक्ल इनकी ज़ात की जानिब नज़र करते हुए मानती है वाजिब या मुमतन, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? वाजिब बिज़ात और मुमतन बिज़ात। हाँ, अलबत्ता दोनों किस्मों के एतबार से नाम में थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगा। जो बगैर वास्ते के वाजिब हो तो उसको क्या कहेंगे? वाजिबुल वजूद लिज़ातिही, वाजिबुल वजूद लिज़ातिही। और जो किसी शय के वास्ते से आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? वाजिबुल वजूद लिश्शैए लिज़ातिही, वाजिबुल वजूद लिश्शैए लिज़ाती। जैसे आप कहिए कि अज़्ज़ौजियतो वाजिबतुन लिल अरबात, अज़्ज़ौजियतो वाजिबतुन लिल अरबात। तो अब ज़ौजियत ये खुद वाजिबुल वजूद लिज़ाती नहीं हुई, बल्कि वाजिबुल वजूद लिश्शै हुई, यानी लिल अरबा हुई, अरबा की ज़ात के एतबार से हुई। देखिए वही चीज़ यहाँ पर ये बता रहे हैं। वयंबगी अन्योलमा, और बेहतर है ये जान लेना यहाँ पर कि अन्ना कुल्लम मिनल वजूब वल इम्तनाअ इन काना बिन नज़र इला ज़ाति शैअ फ़ज़ातियुन, कि वजूब और इम्तना में से हर एक अगर ज़ाते शय की जानिब नज़र करते हुए हो तो वो ज़ाती है, यानी वाजिब ज़ाती व मुमतना ज़ाती है। यहाँ पर देखिए वाव छूटा है गालिबन, वमा ला फ़गैरी, और जो ऐसा ना हो, यानी ज़ात की जानिब ज़ात शय की जानिब नज़र करते हुए ना हो तो उसको गैरी कहेंगे, यानी वाजिब बिलगैर या मुमतने बिलगैर कहेंगे। अब देखिए वल मौसूफ बिज़ाती, और जो ज़ाती से मुत्तसिफ है, चाहे वाजिब ज़ाती से मुत्तसिफ हो चाहे इम्तना ज़ाती से मुत्तसिफ हो, दोनों की बात कर रहे हैं इसलिए मिसाल दोनों की देंगे। और ज़ाती के साथ जो मुत्तसिफ है वो वाजिबुल वजूद लिज़ाती ही है,
یا ممتنع الوجود لذاتی ہی ہے. دیکھیے واجب الوجود لذاتی ہی، اور اگر امتناع ہے ذاتی تو ممتنع الوجود لذاتی ہی ہے. کب؟ ان اخذ الوجود محمولا، اگر وجود ہی کو محمول بنا دیا جائے، وجود ہی کو اگر آپ محمول بنا دیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ واجب الوجود لذاتی ہی یا ممتنع الوجود لذاتی ہی. جیسے مثال ہم نے دی ہے، اللہ موجود، اللہ موجود، اس میں کوئی واسطہ آپ نے نہیں لگا. اللہ موجود للدنیا، اللہ موجود لفلاں، کسی کے ساتھ جوڑ کر کے واجب نہیں ہے، وہ مطلق کیا ہے؟ واجب ہے. تو واجب الوجود کوئی واسطہ نہیں ہے کہ جس میں آپ نے وجود ہی کو وہ بنا دیا ہے. شریک الباری ممتنع، اس میں امتناع ہی کو آپ نے محمول بنا دیا ہے، کوئی اور سے اس کے اندر جوڑی نہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ واجب ہے تو واجب الوجود لذاتی ہی، ممتنع ہے تو ممتنع الوجود لذاتی ہی. مگر ہے واجب ذاتی یا ممتنع ذاتی. وہ واجب الوجود، اس کا عطف اسی واجب الوجود اس کے اوپر ہے. دیکھیے، اور واجب الوجود للشیء ہے، اس شیء کی جانب نظر کرتے ہوئے. یہ کب کہا جائے گا واجب الوجود للشیء ہے؟ لذاتی ہی، الی ذاتی ہی. کہہ رہے ان اخذ رابطتاً، اگر رابطہ بنایا جائے. کیا کیا جائے؟ اگر حکم کے اندر رابطہ لیا جائے، ایک واسطہ قائم کیا جائے کسی شے کا، تو پھر اب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ وہ واجب الوجود للشیء کہلائے گا. فلازم الماہیت، واجب الوجود لذاتی ہی نہیں کہیں گے، واجب الوجود للشیء لذاتی ہی. فلازم الماہیت کزوجیت الاربعۃ واجب لہا لذاتہا، لہذا لازم ماہیت چیز جو ہے، جیسے کہ اربع کی زوجیت، مطلق زوجیت نہیں، اربع کی زوجیت. دیکھیے اربع کو واسطہ بنا دیا اس میں، تو ماہیت کا جو لازم ہے، جیسے اربع ایک ماہیت ہے، اس کے لیے زوجیت یہ لازم ہے. تو اربع کی ماہیت، اربع کی زوجیت جو لازم ماہیت ہے، یہ کیا کہلائے گا؟ واجب الوجود نہیں کہیں گے اسے، واجب لہا لذاتہا، یعنی واجب للاربعۃ لہا، کہ اربع کی زوجیت یہ واجب الوجود لذاتی نہیں ہے، بلکہ واجب الوجود للاربعۃ لذاتہا ہے. ولا واجب الوجود لذاتی، واجب الوجود لذاتی ہی یہ نہیں ہے. واجب الوجود لذاتی کا مطلب کہ واسطہ بیچ میں نہ ہو. یہاں پر واسطہ اربع کا آ گیا، مطلق زوجیت کے اوپر آپ وجود کا حکم نہیں لگا رہے ہیں. کما فی المقاصد، جیسا کہ مقاصد، مگر ہے دونوں قسمیں، دونوں قسمیں یہ کیا قسمیں آئیں گی؟ ذاتی میں آئیں گی. فالوجوب الذاتی والامتناع الذاتی المقابل للغیری یشمل القسمین. تو وجوب ذاتی اور امتناع ذاتی جو غیری کا مقابل ہے، وہ دونوں قسموں کو شامل ہے. کون سی دونوں قسمیں؟ ایک وہ قسم کہ جس کے اندر کسی شے کا واسطہ نہ ہو حکم کے اندر، اور ایک وہ قسم ہے جس کے اندر کسی شے کا واسطہ آپ جوڑ دیجئے، مگر غیر کی جانب نظر کرتے ہوئے واجب یا محال نہ ہو، بلکہ اس شے کی جانب نظر کرتے ہوئے، اس کے تصور کی جانب نظر کرتے ہوئے واجب اور محال ہو، تو وہ ذاتی ہی ہے. وَإِدْخَالُ الْقِسْمِ الثَّانِي مِنَ الذَّاتِ فِي الْغَيْرِ مِنَ الْجَهَالَةِ، اور ذاتی کی جو دوسری قسم ہے واسطے والی، جیسے الزوجیت واجبۃ للاربعۃ تو اس دوسری قسم میں یہ بھی واجب ذاتی ہے، مگر اب اس واجب ذاتی کی دوسری قسم کو غیری میں داخل کر دینا یہ جہالت سے ہے. چلیے، جو غیری ہے وہ تو بالکل الگ ہے، وہاں پر اس کا واجب ہونا غیر کی وجہ سے، اس کا ممتنع ہونا غیر کی وجہ سے. اللہ نے فرما دیا کہ اب نبوت ختم ہو گئی، تو اس لیے اب آگے نبی کا ممتنع ہونا یہ ذاتی نہیں ہے، یہ غیر کی وجہ سے. وہ غیر کیا ہے؟ اللہ کا فرمان، اللہ کا فرمان. چلیے، والنظر الى الاختصار منعنا من التفصیل. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اب اس سے زیادہ اس تعلق سے تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اور اختصار کی جانب نظر کرنا، اختصار کو ملحوظ رکھنا
اسی چیز نے ہمیں تفصیل سے روک دیا. چونکہ ہم اس کو بہت مختصر کرنا چاہتے ہیں تو ہماری توجہ اختصار کی جانب ہے، جس کی وجہ سے اس نے ہمیں تفصیل کرنے سے روک دیا ہے. مزید اب اس کے آگے ومن شاء، اور جو تفصیل چاہے، شاء ومن شاء التفصیل، فلیرجع الی افادات الفاضل الکامل الاجل الابجل المولا فضل الحق الخیرآبادی. تو جو تفصیل چاہے تو وہ رجوع کرے فاضل کامل معزز محترم آقا فضل حق خیرآبادی کے افادات کی جانب. وہوا بارض الہند اول من جرح مبتدعات النجدیت و مفاسدہم، اور یہ سرزمین ہند کے وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے نجدیوں کی بدعتوں اور ان کے فسادات کی تردید کی اور اسے مجروح کیا. وآخر من بین شرح فساد عقائدہم، اور یہ ان میں سب سے آخری بھی شخص ہیں کہ جنہوں نے ان کے نجدیوں کے عقائد کے کھلے فساد کو بیان کیا. جو فساد تھا کھلا ہوا اس کو بیان کر دیا. فتمانہ قلوب اہل الیقین، تو یقین والوں کی قلوب مطمئن ہو گئے. جو اہل یقین تھے وہ تو پہلے یقین کیے ہوئے تھے مگر اس کی وجہ سے اور مطمئن ہو گئے. وحصل الیقین للشاکین والمترددین، اور شک کرنے والوں اور تردد کرنے والوں کو یقین حاصل ہو گیا جو پہلے حاصل نہیں تھا. وحد اللہ بہ کثیر من الضالین، اور اللہ نے ان کے ذریعے بہت سے گمراہوں کو ہدایت دے دی. وَلَهُ مِنَّةٌ عَلَى كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَأَجْرٌ جَزِيلٌ عِندَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ان کے لیے ان کا احسان ہے تمام مسلمانوں کے اوپر، اور ان کے لیے بڑا اجر ہے رب العالمین کی بارگاہ میں.